ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک کی جانب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے اپنا ویٹ کم کریں۔ ہمارے پاس اسکن اینڈ پمپلز کے لیے بھی کئی ٹریٹمنٹس ہے، تو دیر کس بات کی، ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک سے ابھی رابطہ کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے بسائڈ اگروال سویٹ ہاؤس لین، جے این روڈ، ایبٹس، حیدرآباد۔ چیئرمین A18 تلنگانہ نیوز محمد اعظم علی۔ مسلمان اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے لیے، تراویح کی ادائیگی کو انجام دینے کے لیے سارے مسلمان اپنے اپنے مساجد کو رخ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ آج پہلی تراویح مکمل ہو چکی ہے، اور میں یہاں سے تاریخی مکہ مسجد سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہزارہ مسلمانوں نے یہاں پر آج پہلی تراویح کو ادا کیا بحسن و خوبی، اور الحمدللہ یہ سلسلہ اور 10 دن تک جاری رہے گا، یعنی 10 دن تک 3 پاروں کے سلسلے سے ایک دہا مکمل کیا جائے گا الحمدللہ۔ تو میں تمام ناظرین سے اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس کو بحسن و خوبی کما حقہ آپ حضرات ادا کرنے کی اس کو کوشش کریں، جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، جو فرض نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس 7 درجے اس کا ثواب زیادہ ادا کیا جاتا ہے، اور جو نفل نمازیں ادا کی جاتی ہیں، نفل عبادتیں کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نفل نمازوں کا درجہ فرض نمازوں کے قائم مقام آپ کو دیا گیا ہے۔ اور پھر اور ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ جب ممبر پر تشریف لے گئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو جب پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، اور اسی طریقے سے تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اور پھر خطبہ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے حضور سے ارشاد پوچھا گیا، رسول اللہ آپ نے جب ممبر پر پہلی اور دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے وقت آمین آمین کہا، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا معاملہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت سے محروم رہ جائے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جبریل نے کہ ہلاک و برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو جس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں تیسری اور آخری سیڑھی پر قدم رکھ رہا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے اور تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان کریم کا مہینہ پائے اور اس کی رحمتوں اور سعادتوں سے محروم رہے، تو میں نے کہا آمین۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم رمضان کریم کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے، اس کی سعادتوں سے، رمضان کی سعادتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ رمضان کریم کو کما حقہ ادا کریں، اور پھر اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، تو رحمت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، پھر دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اور پھر تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میں تمام ناظرین سے اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے حیدرآباد کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ رمضان کریم کو کما حقہ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور رمضان کے پورے 30 روزے رہتے ہوئے رمضان کریم کے پورے 30 دن 20 رکعت تراویح کے نمازوں کے ذریعے اس رمضان کو اختتام پذیر کریں آپ حضرات، اور پھر کوئی روزہ نہ چھوڑیں، اور ذکر و اذکار اور اپنی تلاوتوں کے ذریعے ذکر و اذکار اسلام کے مسلمان فرما خصوصاً حفاظت فرما، اس کی دعا کرے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، سبحانہ و تعالیٰ فلسطین کے مسلمان فرما دے، حیات ان کی حفاظت فرما، بیمار ہے اور زخمی ہے مولا کریم جلد سے جلد شفائے کلی عطا فرما ان کو، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔